بہت بہت شکریہ آپ کا سب دوستوں کو یہاں احمد دی. ہم 3 موضوعات پر بات کریں گے: سول ایویشن، پی آئی اے، ریلویز. سب سے پہلے سول ایویشن. حکومت پاکستان نے پاکستان کے 3 اہم ایئرپورٹس کے آپریشنز ایک خاص مدت کے لیے، سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس مقصد کے لیے وہی ماڈل اڈاپٹ کیا جا رہا ہے جو دنیا بھر میں رائج ہے. میں مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ لندن ہیتھرو، لندن کا گیٹ وک، چارلس ڈی گال پیرس، فرینکفرٹ جرمنی میں، ایمسٹرڈم میں، یورپ اور برازیل کے بڑے ہوائی اڈے، جوہانسبرگ کا ہوائی اڈہ، انڈیا میں دلی، ممبئی، حیدرآباد، دکن. اسی طرح مدینہ منورہ کا ہوائی اڈہ، یونائٹڈ اسٹیٹس کے بعد ایئرپورٹس اور آسٹریلیا کے میگا ہوائی اڈے، اور ترکی میں جو استنبول کا مین ایئرپورٹ ہے، یہ سب آؤٹ سورسڈ ہیں. اور ان کے آپریشنز جو ہیں وہ انٹرنیشنل آپریٹرز اس کو رن کر رہے ہیں. ساتھ وہ اپنی انویسٹمنٹ وہاں پہ لائے ہیں، اور یہی وجہ کہ بیسٹ پرفارمنس ہے، کیونکہ اس میں اب ایکسپرٹیز بہت ایڈوانس کر چکی ہیں دنیا کے اندر. تو ہم دنیا کے اسی ماڈل کو یہاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کئی سال پہلے، دہائیاں پہلے ہونا چاہیے تھا. یہ کام نہیں ہوا. ہم اس کو بالکل وار فٹنگ پہ ہم نے شروع کیا ہے. آئی ایف سی، انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن، ورلڈ بینک کا ذیلی ادارہ ہے جس نے درجنوں ایئرپورٹ جو ہیں ان کی کنسلٹنسی کی ہے. دنیا میں مانا ہوا مستند ادارہ ہے. وہ اس کے لیے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گا، اور ہمیں کنسلٹنسی کی سروسز انہوں نے پرووائڈ کی ہیں. ہم نے کام شروع کر دیا ہے. تمام متعلقہ وزارتیں آن بورڈ ہیں، اور ہم مل کر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ اتھارٹی جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کوئی نجکاری نہیں ہوگی. کوئی نجکاری مین پرائیویٹائزیشن. 1 انچ بھی بیچا نہیں جا رہا. میں واضح طور پہ بتا دوں، یہ زہریلا پروپیگنڈا جو لوگ کر رہے ہیں وہ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہمیں نقصان پہنچانے کے چکر میں. ہماری خیر ہے، ریاست کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ہوائی اڈوں کا جو حال ہے آپ کو پتہ ہے، اور یہ بیسٹ آپریٹرز آئیں گے، انٹرنیشنل پریکٹس ہوگی. پوری دنیا نے یہ ماڈل اڈاپٹ کیا ہے، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہمیں بھی یہ ماڈل اڈاپٹ کرنا ہے. اور ہم G2G بھی کر سکتے ہیں، لیکن میری منسٹری کی پریفرنس ہے کہ ہم کمپیٹیٹیو بڈنگ میں جائیں، اور سارے آپریٹرز جو ہیں وہ آئیں اور آ کے یہاں پہ ان کو موقع ہم دیں گے. قطر کو بھی آفر کیا گورنمنٹ نے، شاید UAE کو بھی آفر کیا جائے. تو بیسٹ ماڈل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کمپیٹیٹیو بڈنگ ہو اور انٹرنیشنل آپریٹرز کا کمپٹیشن ہو. جو بیسٹ بڈ دے، پاکستان اس کو اپنے ایئرپورٹ 1 یا 2 یا 3 جو بھی صورتحال بنے اس کو وہ آؤٹ سورس کرے. بہرحال یہ تینوں جو ایئرپورٹس ہیں یہ راڈار پہ ہیں. ان کو اپ گریڈ ہونا چاہیے. شہریوں کو بہترین سہولتیں ملیں گی، پاکستان کو اپ فرنٹ اماؤنٹ ملے گی، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئے گی. اور ایک خاص مدت کے بعد جو بھی طے ہوگی وہ چلے جائیں گے اور سب کچھ واپس ہمارے حوالے کر جائیں گے. پھر اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ اس وقت یہ حکومتیں وہ فیصلہ کریں گی کیسے آگے لے کے چلنا ہے. بالکل کانسیپٹ کلیئر ہے، اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے. اب آ جائیں آپ پی آئی اے. پی آئی اے مدتوں کا بیمار ادارہ ہے، مگر میں نے ان چند ماہ میں یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ قابل اصلاح ہے. لیکن اس کے لیے بہت سنجیدگی اور تسلسل کی ضرورت ہے، اور بہت لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے اس کے لیے چاہیے. کیونکہ پی آئی اے جو ہے اگر اس کے یورپ کے اور UK کے روٹس کھل جائیں، جس کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور گول پوسٹ کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایکسٹرنل پریشر بھی بے پناہ ہے، اینٹی لابی بھی بہت طاقتور ہے جو پی آئی اے کو چاہتی ہے کہ فلائی نہ کرے. کیونکہ پی آئی اے کا شیئر، میرے پاس فگرز موجود ہیں، کون کون سی ایئر لائن لے گئی ہے، لوٹ کے لے گئی ہے. تو دل تو نہیں کرتا کہ پی آئی اے کا شیئر واپس آئے، لیکن ہم پورا اپنا زور لگا رہے ہیں. اور اس کا یہ ہوگا کہ روٹس کھل جائیں گے تو ٹکٹ بھی ایک دم نیچے آئے گا، کیونکہ کمپٹیشن شروع ہو جائے گا. ہمارے پاس اگر کوئی 12 سے 14 جہاز ایڈ ہو جائیں لیز پہ، ڈرائی لیز پہ، اچھی کیپیسٹی کے، اور ہمارے یہ روٹس کھل جائیں، تو ہم اپنی نہ صرف یہ کہ آپریشنل کاسٹ کراس کر جائیں گے، پوری کر جائیں گے، بلکہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ ڈیٹ سروسنگ بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے. کیونکہ ڈیٹ پرانا ہے، تقریباً 650 یا 700 ارب کے بیچ کا ہے. قومی بینکوں کا زیادہ ڈیٹ ہے، لیکن پی آئی اے یہ سارا کر سکتا ہے اگر اسے کام کرنے دیا جائے اور تسلسل رہے. یہ نہ ہو کہ اکھاڑ پچھاڑ ہوتی رہے. تسلسل رہے گا تو یہ کام 3 سے 4 سال میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرے پاس جو چند مہینے باقی ہیں، اگر اللہ کو زندگی دینا منظور ہے تو اس میں جو ہم کر جائیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو فوڈ کوالٹی، اس کو ہم نے امپروو کیا ہے. آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، پہلے کی نسبت فوڈ کوالٹی امپروو ہوئی ہے.
لاہور میں بہت تباہی تھی, کراچی میں ہمارا اپنا کچن ہے, پنڈی میں بھی اپنا کچن ہے, پنڈی کچن ایئرپورٹ سے بہت دور ہے, اس کو کچھ ٹھیک کیا ہے, مزید ٹھیک کرنے کی گنجائش ہے. کراچی والے کی کیپیسٹی کو بہتر کیا, امپروو کیا, اس کو 600 لوگ کام کر رہے تھے لیکن وہ معیار نہیں تھا جو چاہیے تھا, معیار بہتر کیا ہے. لاہور میں پتہ نہیں کس کو انہوں نے کانٹریکٹ دیا ہوا تھا اور وہ ہم جانتے نہیں تھے کون ہے, اس کی معیار بہت گھٹیا تھا. اب پھر انہوں نے کمپیٹیٹیو بڈنگ کی تو اب صورتحال بہتر ہے. دوسری بات ہے جہازوں کی حالت. 14 آپ کے پاس A320 ہیں, 4 نئے لیے ہیں لیز پہ, 10 پہلے والے تھے. تو جو نشستیں تھیں وہ 7 جہازوں کی ٹھیک ہونے والی تھی, کوئی حال نہیں تھا نشستوں کا. ان 7 میں سے 2 کی نشستیں ٹھیک ہو گئی ہیں, باقی 5 کی انشاءاللہ مارچ تک مکمل سیٹیں بدل جائیں گی اور وہ بالکل نئی سیٹیں ہوں گی, چینجڈ ہوں گی, لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. کیونکہ یہ A320 گلف میں بھی جا رہا ہے اور یہ ڈومیسٹک فلائٹ بھی کر رہا ہے, تو یہ ایک ٹاسک مکمل ہوگا. دوسری بات ہے آپ کے 777, آپ کے پاس 12 777 ہیں. جب یہ چارج لیا تھا 8 فلائی کر رہے تھے, 4 نہیں کر رہے تھے. یہ جو 2 777 ہیں یہ انشاءاللہ ایک اس مہینے اور ایک اگلے مہینے فلیٹ میں واپس آ جائے گا, تو 10 777 فلائی کریں گے. باقی جو 2 ہیں ان کا مشکل کام ہے. یہ جو 777 ہیں ان کی بھی سیٹوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور یہاں پہ انفوٹینمنٹ کا سسٹم بھی آبسلیٹ ہو گیا ہوا ہے. تو انفوٹینمنٹ کا نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں, ان کی سیٹس بھی تبدیل ہوں گی. یہ ایک مہنگا کام ہے, مرحلہ وار ہوگا. اس کو 8 مہینے تقریباً لگ جائیں گے, ہم 1 2 کر کے بدلتے جائیں گے. سب سے پہلے بدلیں گے لاہور, اسلام آباد, مونٹریال والے جو لانگ رینج جہاز ہیں, کیونکہ وہ لوگوں کی جو ٹریولنگ ہے وہ کئی گھنٹے کی ٹریولنگ ہے, وہ لوگ بہت خراب ہوتے ہیں اس کے اوپر. یہ 14 گھنٹے ٹورنٹو کا ہے ٹریولنگ ٹائم. تو اس کی ہم بزنس کلاس کی سیٹس بھی بدلیں گے اور اکانومی کلاس کی سیٹس کو بدلیں گے اور کیبن کی انٹرنل حالت انشاءاللہ بدل دیں گے بالکل. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے, اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا یہی روڈ میپ ہے, تاکہ جو فلیٹ اویلیبل ہے اس کی شکل بدل جائے اور لوگوں کی زندگی آسان ہو, ٹریولنگ آسان ہو, PIA کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہو. PIA کی برانڈنگ جو تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی, کوئی بجٹ ہی نہیں تھا. اب ہم نے انہیں کہا ہے, اور وہ بجٹ گورنمنٹ نہیں لگائے گی, ہم مارکیٹ سے کلیکٹ کریں گے. تو ہمارا 48 کروڑ روپے کا ٹارگٹ ہے کہ ہم یہ 2 کروڑ سے 48 پہ لے کے جا رہے ہیں اور یہ ہم اچیو کر لیں گے. میں آپ کو بتاؤں کام شروع ہو چکا ہے اس پہ. اس کے علاوہ جو رویہ ہے PIA کے سٹاف کا, میں نے اپنے طور پہ چیک کیا ہے, میں مسلسل چیک کرتا ہوں, رویہ بھی الحمدللہ پہلے سے بہتر ہوا ہے. ان کو اپنا رویہ مزید بہتر کرنا ہے. شراکت داری ہے ان کے ساتھ, ٹرکش کے ساتھ, وہ ایک سکسیسفل پروجیکٹ ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں 53,000 ٹکٹ بک چکے ہیں اب تک تقریباً 1.5 سے 2 ماہ میں, اور 3 ارب روپیہ کا ریونیو آ چکا ہے ریلویز کو, PIA کو, یہ PKT کے پروجیکٹ سے. ایمریٹس کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے کوڈ شیئر کے لیے. ان کی پرپوزل آئی ہے, ہم نے بھی اپنی پرپوزل دی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں دعاگو ہوں اور پر امید ہوں کہ ایمریٹس کے ساتھ بھی کوئی راستہ بنے گا کہ ہمارا جوائنٹ وینچر اور کوڈ شیئر ہو جائے. یہ تھی PIA کی بات, اور یہ بات اپنا آپ کے ایویشن کی. اب آ جاتے ہیں ریلویز پر. ریلوے پہ تھوڑی سی تفصیل یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریلوے جولائی سے دسمبر تک جو یہ 6 ماہ اس مالی سال کے 28 ارب 30 کروڑ روپے ہم نے کمائے ہیں. 53 ارب کے اخراجات ہیں. اب یہ اخراجات 53 ارب کیسے ہیں؟ اس میں سے پینشن کے 20 ارب ہیں, 19 ارب 93 کروڑ روپے, تقریباً 20 ارب روپے پینشن پہ صرف لگ گئے ہیں. آپریشنل اخراجات 33 ارب ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو آپریشنل خسارہ ہے وہ 4.5 ارب ہے. یہ 4.5 ارب نہیں ہونا تھا. ہم نے 7 ارب کا ریونیو لاس کیا ہے 2 مہینے جو ہماری سروس بند رہی ہے فلڈ کی وجہ سے. یعنی اگر یہ فلڈ والی افتاد نہ آتی تو آپریشنل لاس 0 تھا. صرف وہی پیسے تھے جو پینشن کی مدمے میں پڑتے ہیں, کیونککہ پینشن بھی ہمیں کما کے دینی پڑتی ہے اور کچھ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے, تب کر کے گزارا ہوتا ہے. ہمیں تقریباً 21 ارب 70 کروڑ کی سبسڈی اب تک ملی ہے, اور بڑی مشکل سے ملی ہے. ہمیں پینشنرز کے لیے پیسے لینے میں بڑی دقت آتی ہے. فائنینس پہ بڑا پریشر ہے, فائنینس ڈپارٹمنٹ پہ. ابھی بھی 4.25 ارب روپیہ ریلیز کرایا ہے, اور رات تک بیٹھ کے ہمارے لوگ کام کرتے ہیں, بینکس کو بانٹا ہے تاکہ پینشنرز تک پیسہ جائے اور ان کا چولہا جلے. سیلاب نے ہمارے ادارے کو 500 ارب روپے کے لگ بھگ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا ہے. اس کے باوجود فیڈرل گورنمنٹ سے
ایک آنا لیے بغیر ہم نے الحمدللہ ریلوے کے مزدوروں نے، محنت کشوں نے، مینجمنٹ نے سروس کو بحال کیا ہے. اب ایک ہیرک برج ہے جو چل رہا ہے، اس پہ کچھ وقت لگے گا. اس پہ NLC ڈے اینڈ نائٹ کام کر رہی ہے. وہ پیسوں کا مسئلہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے کہ جو روز کا شارٹ فال ہے وہ کتنا ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ شارٹ فال کو پورا کرنے کا راستہ کیا ہے. صرف مشکلات کا ذکر نہیں کرنا، اس کا سولوشن بھی تو بتانا ہے نا. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اداروں کو قدموں پر کھڑا کریں، کیونکہ جس حال میں ملا ہے واپس تو سوا ستیہ ناش کر دیا تھا. تو آپریشنل کاسٹ جو ہے وہ بھی پوری کرنی ہے اور کسی طریقے سے خسارے کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے. سیلاب سے پہلے 47 ٹرینیں چل رہی تھی، اب 36 چل رہی ہیں، مگر ریونیو 47 جتنا ہے. یہ صرف کرایہ بڑھا کے نہیں ہوا، اس کے لیے ہم نے ریک فل کمپوزیشن پہ چلایا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں فل کمپوزیشن کا کیا مطلب ہے. جو 16-17 پہ چل رہی تھی وہ 20-21 پہ چل رہی ہے. تو اس طریقے سے ہم نے سیٹ کیپیسٹی جو ہے کوشش کیا کہ وہ کم نہ ہونے پائے. اب یہ ہے کہ اس وقت ہماری آمدنی 15.5 کروڑ روپے روزانہ ہے اور ہمارا خرچہ 19 کروڑ روپے روزانہ ہے. یہ ایک آپ کو میں رف فگر دے رہا ہوں، اس پہ 10-20 لاکھ پلس مائنس ہو سکتا ہے. 15.5 کروڑ روپے روزانہ ہم کماتے ہیں، ہمیں 19 کروڑ روپے خرچ کرنا ہے. یہ بڑا گیپ ہے. جب آپ اس کو 365 دنوں پہ لے جائیں گے، یہ گیپ فل کیسے ہوگا؟ اس کے 4-5 راستے ہیں. پہلا یہ کہ ہم سپریم کورٹ ریویو میں گئے ہوئے ہیں، ہم نے استدعا بھی کی ہے. اگر ہمیں اپنے زمینوں کے کمرشل یوٹیلائزیشن پہ پابندی جو لگ گئی تھی، میرے بعد کی بات ہے، چیف جسٹس صاحبان لگا گئے تھے، اس کی اجازت مل گئی جو ملنی چاہیے جائز طریقے سے، ایک ٹرانسپیرنٹ مینر میں، تو ہم یہاں سے بہت ریونیو نکال سکتے ہیں. ادروائز قبضے ہو جائیں گے، اس طرح بچ جائیں گی، ریگولرائز ہو جائیں گی اور سرکار کو ریونیو آ جائے گا. دوسرا ہے برانڈنگ. برانڈنگ پہ ریل کاپ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. ریلوے کی پینلز اندر جو باہر ہیں، اسٹیشنز ہیں، ان کی برانڈنگ سے بھی ہم پیسے نکال سکتے ہیں اور ریونیو آ سکتا ہے. اس پر ہم بہت سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں. تیسرا راستہ ہے آپٹک فائبر کے لیے، جو مختلف ہمارے پاس آفرز آئی ہوئی ہیں. ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ جس نے آپٹک فائبر ڈالنی ہے وہ ریونیو شیئرنگ فارمولے پہ ریلوے سے بات کرے. اسے کچھ وقت لگے گا لیکن یہ راستہ بن جائے گا انشاءاللہ، اور یہ بھی ریلوے کو مستقبل میں ایک پرماننٹ سورس آف انکم ہوگا. اس کے بعد اگلی بات ہے کہ مزید ریونیو آپ نے کہاں سے نکالنا ہے. وہ ہے جو آپ کے ٹریک ہیں، یہ الحمدللہ سیف ہیں، لیکن انہیں ٹاپ آف لائن مینٹیننس چاہیے. فلڈ کے بعد بڑا نقصان ہوا ہے، ہم نے اپنا گزارا تو کر لیا ہے، سیفٹی میئرز تو لے لیے ہیں، لیکن ہمیں فنڈنگ چاہیے اس کے لیے، جس کی ہمارے ریونیو میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم تو آپ کو بتایا پہلے ہی 3.5-4 کروڑ روپیہ روز کا کم آتا ہے. تو پھر کیا کریں؟ تو وہ جو ڈونرز کانفرنس جنیوا میں ہو رہی ہے، اس میں ہم نے 40 ارب روپے کی اپنی ریکویسٹ منسٹر EAD اور منسٹر PND کے ذریعے، PM صاحب کے ذریعے بھجوائی ہے. ہمیں توقع ہے کہ وہاں سے ہمیں کچھ مل جائے تو وہ پاکستان ریلویز صرف ٹریکس کی مینٹیننس پہ لگایا جائے گا جو سیلاب کی تباہی کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں. فائدہ یہ ہوگا کہ ERs ختم ہوں گی، انجینئرنگ ریسٹرکشنز، بیلسٹ پوری آئے گی، سلیپر پورے آئیں گے، ٹرین کی سپیڈ بڑھے گی، ٹرن اراؤنڈ ٹائم جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور لائن کیپیسٹی بڑھے گی. تو ان کو پھر مزید ٹرینز چلانے کا موقع ملے گا. پینشن اب تک جولائی سے دسمبر تک 17.5 ارب روپے ادا کیے ہیں. تنخواہوں کی مد میں 17.5 ارب اور پینشن کی مد میں 20 ارب پے کر چکے ہیں. تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا 3.25 ارب کی ریلیز ہو گئی ہے. ابھی آ جائیں کوچز پہ جس کا تماشا لگانے کی کوشش کی گئی ہے. پائپ لائن جی کدھر پائپ یہاں پہ سامنے رکھ. یہ پائپس کی آپ تصویر بنا لیجئے گا. یہ ایک آپ کو باریک پائپ نظر آ رہا ہے اور ایک موٹا پائپ نظر آ رہا ہے. بہت سادہ زبان میں بات کروں گا، یہ یہیں پڑے رہیں گے، بعد میں بنا لیں آرام سے. آپ پہلے میری بات سن لیں. یہ ایک جو باریک والا پائپ ہے یہ 7 ڈایا میٹر کا ہے اور جو موٹا پائپ ہے یہ 20 ڈایا میٹر کا ہے. 20 mm سوری ڈایا میٹر، اس کا ڈایا میٹر 20 mm ہے جو موٹا والا ہے. باریک والا جو ہے وہ 7 mm کا ڈایا میٹر ہے. بھائی یہی کہانی ہے. یہ کیا کہانی ہے یہ سنیں ذرا. ریلویز جو ہیں پاکستان کی اور انڈیا کی، ان کے اندر ہے براڈ گیج. دنیا میں اور کہیں براڈ گیج نہیں ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے. جب آپ چائنا سے کوئی چیز لیں گے وہاں براڈ گیج نہیں ہے. وہ اس کا سٹیٹک ٹیسٹ کریں گے، اس کے ہر طرح کے پریشر کو چیک کریں گے، لیکن ان کے پاس وہ ٹریک نہیں ہے جو پاکستان کے پاس. وہ دوڑا نہیں سکتے اس کو. سارے سٹیٹک ٹیسٹ مکمل ہوئے ہیں، ہر چیز کلیئر ہوئی ہے. ٹاپ آف لائن میکینیکل انجینئر گئے ہیں، کوئی ایک آدمی گیا ہے اور اس کی انسپیکشن ہوئی ہے. اب وہ پاکستان آ گئی ہیں، بندرگاہ پہ اتر گئی ہیں.
اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا ریلوے اپنی ایس او پی فالو نہ کرے کہ ان کا رننگ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے تھا, یا اس کے بغیر ہی ہم مسافروں کو چڑھا دیتے اس کے اوپر؟ آبویسلی یہ ایک ایس او پی ہے, دہائیوں سے ہے. 100-2,500 کلومیٹر ان کوچز کو چلایا گیا ہے, رائٹ فرام کراچی ٹو پشاور اینڈ دین ٹو خانے واد, اور پھر برانچ لائنوں پہ گھما کے لے کے آئے. 2,500 کلومیٹر, 2,000 پارٹس ہوتے ہیں ایک کوچ میں, لکھ لیں 2,000 پارٹس. ان میں سے ایک پارٹ پہ ہمارا اعتراض ہوا کہ یہ پائپ جو تھا جس کا 7 mm ڈایا ہے, اس کا کام ہے کہ یہ سگنل دیتا ہے ڈرائیور کو کہ بریک لگا دو. یہ ہر کوچ میں لگا ہوا ہے, گارڈ کے پاس بھی پیسنجر کے پاس بھی. وہ زنجیر کھینچے گا, پریشر ڈیولپ ہوگا اس پائپ کے ذریعے, سگنل جائے گا انجن میں اور وہ بریک لگا دے گا. یہ سگنل پاس نہیں ہو رہا تھا ٹھیک طریقے سے, نہ گارڈ کا نہ پیسنجر کا. تو ہمارے انجینئر اور سینئر انجینئر ساتھ آئے ہوئے ہیں, وہ 6 مہینے یہی رہیں گے, 2 سال کی وارنٹی ہے. 6 ماہ وہ انجینئر ساتھ رہیں گے یہاں پہ. ہم نے انہیں کہا کہ اس کو بدل دو, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان کی کاسٹ پہ یہ معمولی رد و بدل ہوا ہے. میرا خیال ہے ₹1,00,000 بھی نہیں ان کا لگا ہوگا, 1.5 لاکھ لگا ہوگا ایک کوچ پہ. انہوں نے 3-4-5 دن کے اندر اس کو بدل ڈالا ہے, اور یہ ہمارا رائٹ ہے. اور بھی اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو انہوں نے پورا کر کے دینا ہے. اب جب 2,500 کلومیٹر کوچ چلے گی فل تھروٹل کے ساتھ, ہمارے لوکوموٹیو کے ساتھ, تو جو چیز نظر آئے گی ہم اس کو ٹھیک نہیں کروائیں گے. ہمیں بس یہ نظر آیا, ہم نے ٹھیک کروایا, یہ ٹھیک کروا لیا. بریکس بالکل ٹھیک تھی, آپ دیکھیں. اور یہ روز کا کام ہے یہاں پہ, آپ کو پتہ ہے. جب بھی کوئی مشین آتی ہے اس کا یہاں پہ ہاٹ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کو دوڑایا جاتا ہے, اس کو یوز کیا جاتا ہے. جو بھی پرابلم ہوتے ہیں وہ اس کمپنی کو بتائے جاتے ہیں, یہ کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے. وہ اپنی کاسٹ کے اوپر اس کو ٹھیک کر کے دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے چائنیز لوگوں جو بلور صاحب اس کی ڈاؤن پیمنٹ کر گئے تھے, ان کے دور میں ہوئی تھی پیمنٹ, ہمارے دور میں ہم نے لیے تھے. وہ جب چلے یہاں پہ تو جو 3,000 پاور والے تھے ان میں سے بعض کی نیچے جو شیٹ لگی ہوئی تھی, وہ شیٹ کے اندر ان سین کریکس آ گئے تھے جو ہیومن آئی سے نظر نہیں آتے تھے. یاد کرا رہا ہوں, آپ میں سے بہت سے پرانے لوگ ہیں. وہ مجھے رپورٹ ہوا, چائنیز نے کہا جی ہم ریپیئر کر دیتے ہیں. ہم نے کہا نہ, ریپلیس کرنے ہیں. تو وہ 4 یا 5 تھے. ہم نے کہا نہیں 4-5 نہیں ریپلیس کرنے ہیں, سب کے ریپلیس کرنے ہیں, مستقبل میں بھی نہ. انہوں نے سب کے ریپلیس کر دیے. تو یہ کیا ایشو ہے مجھے بتائیے. آج تک وہ دوڑ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں ریلوے کے کام کو. آپ نے رائی کا پہاڑ بنا دیا, بعض لوگوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا. چلے ہماری تو خیر ہے, ہمیں تو اب بدنام کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا بعض لوگوں نے. چائنیز ایمبیسی کو, سفارتکار ایمبیسی نے اس کی وضاحت کی. اب چائنیز کو تو انوائے نہ کریں بلا وجہ, یا تو کچھ ہو نہیں ہے. آپ اپنی بوٹی کے لیے پورا بکرا قوم کا ذبح کر رہے ہیں, نہ آپ کا ریلوے پہ اعتبار اٹھے. لوگ ہیں سارے ہی چور ہیں یار, سارے نالائق ہیں. ایسا نہیں ہے, سارے نالائق نہیں ہیں. یہ بہترین لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو تنخواہ ملتی ہے اس سے 4 گنا کام کرتے ہیں, شام تک بیٹھ کے کام کرتے ہیں. کوئی ٹی اے ڈی اے لیتا ہے ان میں سے؟ ایک آنا ٹی اے ڈی اے نہیں لیتے. یہ رات تو بیٹھتے ہیں 8 بجے تک یہاں پہ. چھٹی کا دن ہے آج, ہفتے کا دن. پورا پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے بند ہیں, ریلوے کا ہیڈ کوارٹر کھلا ہوا ہے. شاباش کوئی نہیں ہے. کیا پوچھوں ان سے کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ گھر کیوں نہیں گئے, اپنے بچوں کو ٹائم کیوں نہیں دے رہے؟ کوئی شرم آنی چاہیے. ایک پارٹی کے اسپانسرڈ جو وہ پیجز ہیں انہوں نے اس کو وائرل کرنا شروع کر دیا. ایک اینکر کو میں نے سنا, خاتون کو, انہوں نے کہا یہ تو ناکارہ ہو گئے, یہ تو برباد ہو گئے, یہ چل نہیں سکتے. اور اب جب اس مہینے یہ چلیں گے گرین لائن میں, پھر چلو بھر پانی میں ڈوب مرے. اگر شرم ہے تو, جو نہیں ہے تو حیا آنی چاہیے. کام ہے جرنلزم یہی ہے کہ جہاں غلطی ہے اس کی نشاندہی کریں, لیکن ایک ذمہ داری ہونی چاہیے. اور یہاں پہ ایک صاحب جو آپ میں بیٹھتے تھے وہ ہر بار یہی دھندا کرتے ہیں. انہوں نے یہ کام کیا, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. پچھلی بار بھی یہی وہ کرتوت کرتے تھے. یہ بہت بری بات ہے. آپ ہم پہ تنقید یار جتنی مرضی کر لو, لیکن لوگوں کو مایوس تو نہ کرو کہ ان کے ادارے کام ہی نہیں کر رہے ہیں. بہترین کام کر کے بھی یہ صلہ لینا ہے. یہ جو کوچز ہیں 46 ہیں, 230 کا آرڈر ہے. 2017 میں کنسیو کیا تھا, اس کو 2018 کے اینڈ پہ کانٹریکٹ کرنا تھا, نہیں کر سکے. 2021 میں کیا. کانٹریکٹ پچھلے دور میں ہوا ہے, کنسیو ہمارے دور میں ہوا ہے, ڈلیوری پھر ہمیں مل گئی ہے. باقی سارا یہ ٹی او ٹی ہے, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے. ساری کوچز باقی پاکستان میں بنیں گی. اس کے بعد پاکستان کو شاید ضرورت کم ہی پڑے کوچز کہیں سے بنوانے کی, ہم یہاں بنائیں گے. ساتھ مشینری بھی لی ہے انہوں نے, ہماری اس سے ورک شاپس بھی اپ گریڈ ہو رہی ہیں. شاباشی کوئی نہیں ہے ان کو یار. آگے سن لیں, اور کوچز بھی آ رہی ہیں. اب ہیں 820 گڈز ویگنز, وہ بھی آپ کو پتہ ہے, وہ بھی پرانا پروجیکٹ تھا, وہ بھی اسی طرح لیٹ ہو گیا, تقریباً 4 سال لیٹ ہو گیا.
اب ان کی پہلی ڈلیوری آ رہی ہے, 70 فلیٹ بیڈ ویگنز آ رہی ہیں جو اس مہینے کے اینڈ پہ پاکستان پہنچ جائیں گی, شپمنٹ ہو چکی ہے راستے میں. فلیٹ بیڈ ویگنز آپ سمجھتے ہیں بیٹ رپورٹر کتنی امپورٹنٹ ہیں, وہ کنٹینرز کو لے کے جائیں گی, ہماری موومنٹ بڑھ جائے گی, اس سے انشاءاللہ ہمارا ریونیو بڑھے گا. اور یہ ٹوٹل 620 بعد میں آنی ہے, وہ صرف میٹیریل آئے گا, مینوفیکچر پاکستان کی فیکٹری میں ہوگا. اللہ کا شکر ہے, اس کی بھی ٹی او ٹی انہوں نے لی ہے ساتھ. تو یہ حالات ہیں, ہم اپنی حیثیت سے زیادہ کام کر رہے ہیں, ان برے حالاتوں میں کام کر رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس بار 5 سال نہیں ہے, ظاہر ہے کم ٹائم ہے, کہ ہم جتنا اس کو کور کر سکتے ہیں کریں. یہ وہ چینج ہے. یہ تصویر میں یہاں چھوڑ کے جاؤں گا, آپ اس کی بھی تصویر آرام سے بنا لیجئے گا کہ یہ پتلا والا پائپ یہ تھا اور اب یہ لگ گیا, اور یہ پریشر پائپ ہے, پریشر پیدا کرتا ہے, یہ سگنل دیتا ہے, یہ بریک نہیں لگاتا, یہ سگنل دیتا ہے ڈرائیور کو. یہ پڑا ہوا جناب صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. تو یہ ساری بات ہے. اب آپ کوئی سوال کریں, میں نے آپ نے اپنا مدعا بیان کیا. ہاں اچھا جی, میں سمجھ گیا. گرین لائن کے چلنے میں تاخیر کی وجہ سن لیں. گرین لائن میں وائی فائی بھی لگانی تھی, جینیٹوریل کو آؤٹ سورس کرنا تھا, اور ٹکٹ کے ان بلٹ میں کھانا دینا تھا. اور کھانا کہنا دینا آسان ہے, ایک چلتی ٹرین کو 3 جگہ پہ کھانا دینا فریش اور گرم اور کوالٹیٹیو, دعویٰ سارا کر دیتے ہیں, اس کے بعد ٹھوس ہو جاتا ہے اور نام محکمے کا بدنام ہوتا ہے. تو جو انہوں نے ٹی او آرز بنائے تھے, ہمارے بعض دوستوں نے, وہ ٹی او آر ٹھیک نہیں تھے, وہ سارے ٹی او آر ٹھیک کرائے, اپ گریڈ کرائے, تاکہ ہر بندہ ایکس وائی زی بیچ میں نہ گھسائے, کوالٹیٹیو کمپنیاں ہیں وہ انہوں نے بنایا. وہ پروسیجر اب ان کا تقریباً 90-80% کمپلیٹ ہے ماشاءاللہ. ہم اس مہینے کے اینڈ پہ گرین لائن اللہ کے حکم سے چلا دیں گے. اس وجہ سے ڈیلے ہوا 15-20 دن, اور یہ ہونا چاہیے تھا. اس میں انفوٹینمنٹ دینی ہے, اس میں آپ نے وائی فائی لگانی ہے, اس کے اندر آپ نے فیچر ایڈ کرنے ہیں, سروس دینی ہے, جینیٹوریل دے دی ہے. جیسے پہلے گرین لائن چلائی تھی انشاءاللہ تعالیٰ, تو ٹائم لگتا ہے چیزوں کو تیار کرنے میں. باقی تمام ٹرینز کا سر ایک 2 کر کے ہم چل رہے ہیں, کیونکہ ہم ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں. ایک دم ساری ٹرینیں چلا نہیں سکتے, جو چلا سکتی تھی چلا دی ہیں, اور پوری کمپوزیشن سے چلائیں گے. اور یہ بھی جو پرائیویٹ آپریٹرز کی ٹرینز ہیں, میں آپ کو کلیئر کر دوں, جس نے تھوڑے بینچ مارک پہ لی ہوئی ہے وہ ہم نے کوئی نہیں چلانی. ریلوے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, یا اگر کہیں اسمیل بھی آ گئی کہ کسی نے ملی بھگت سے ٹرین لیا, تو بینچ مارک جو بھی ہے بیٹھ کے ریلوے سے نیگوشیٹ کرے آ کے. ریلوے اپنے خرچے پہ نہیں پرائیویٹ آپریٹرز کی ٹرین چلائے گا, ان کے خرچے پہ چلائے گا. ہمیں ریونیو چاہیے, یہاں پہ آنے کی ضرورت ہے, تو کہاں سے لے کے آئیں. جو بات مان رہا ہے اور جو ریلوے سے تعاون کر رہا ہے, اس سے ریلوے تعاون کر رہی ہے. بالکل سیدھی 2+2 بات ہے بھائی جان. کیونکہ اگر میں کوئی اور کاروائی نہیں کر رہا, میں کسی پر کوئی الزام نہیں لگا رہا, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ نظر نہیں آ رہی ان چیزیں. ML1 پہ جی اب یہ لاسٹ ہے, کیونکہ ابھی اور پریس کانفرنس شروع ہو جائیں گی. ML1 پہ جی ہم نے ہمایوں رشید صاحب کی سرکردگی میں یونٹ کو فعال کر دیا ہے, ان کو میں نے ری ہائر کیا ہے اور ڈیو ڈیلیجنس کے ذریعے کیا ہے. تو اب چائنیز سائٹ کے ساتھ بات چل رہی ہے, چائنیز تیار ہو چکے ہیں, ان کی مہربانی ہے. پچھلے بیجنگ کے دورے میں پرائم منسٹر صاحب کے وہ مان گئے ہیں کہ ہم ML1 پہ آپ کو سپورٹ کریں گے, لیکن وہ ایک بہت ہیوج پروجیکٹ ہے اور بہت لیٹ ہو گیا, اس کی کاسٹ بڑھ گئی ہوئی ہے. اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی کاسٹ کو ذرا ریزنیبل کیسے کرنا ہے, اور کچھ اس کے جو کہ اسٹارٹ اپ اس کو کہاں سے کرنا ہے, کیونکہ یہ جو سیلاب آیا ہے تو ہائیڈرولک سٹڈیز دوبارہ کرنی پڑیں گی آپ کو, کیونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ سیلاب تھا, جو دریائی سیلاب نہیں تھا. تو وہ اسٹڈی بھی آپ کو دوبارہ کرنی ہے. اور اس کے بعد اس وقت جو ہمارا موسٹ کروشل ایریا ہے وہ ML1 کا, وہ سندھ کے اندر ہے. تو ہم اپنی ترجیحات کو ڈائیورٹ کیا سندھ کی طرف, کیونکہ ہم اس کے پارٹ 1 میں وہ جو متاثرہ علاقہ ہے اس کے اندر چاہیں گے کہ ML1 جو ہے وہ پہلے اس کے اوپر کام شروع ہو. کچھ ادھر ہوگا, زیادہ تر کام ادھر ہوگا. تو اس پہ پروسیس چل رہا ہے ابھی, میں اس کو آپ کو حتمی تاریخ ابھی نہیں دے سکتا. پہلے انہوں نے موقع دو. نہیں اس طرح نہیں, ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں. ایک منٹ جی, 1 2 3 4. کراچی سے لے کے خیبر تک سول ایویشن کی بہت ساری اراضی ہے جس پہ قبضہ ہوا ہے, پلازے بن گئے, مارکیاں بن گئی ہیں, آپریشن ہوا تو پھر رک گیا. اس کو بات کرانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی یا جو بااثر لوگ تھے وہ کہتے ہیں بااثر کے آپریشن جو ہے وہ رک گیا. سر گزارش یہ ہے کہ
اب تو اس وقت کچھ ہو نہیں رہا. وہاں DGCA بیٹھے ہوئے ہیں, خاقان مرتضیٰ صاحب, تگڑے آدمی ہیں, وہ مافیاز کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ہمارے سیکریٹری چلے گئے ہیں, شوکت صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں, بہترین آدمی تھے. کیپٹن سیف انجم صاحب آ گئے ہیں, وہ بھی تگڑے آدمی ہیں. تو یہ اب سب لگے ہوئے ہیں. لیکن سول ایویشن اتھارٹی کو لیگلی ساؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے. ان کا ایک ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ہونا چاہیے ان کے پاس اپنا, جیسے کہ ریلویز میں ہم بنا گئے تھے, پچھلے توڑ گئے تھے, اب دوبارہ بنا رہے ہیں ہم. تو وہاں پہ ڈائریکٹوریٹ آف لیگل بنے گا جو یہ بیٹل لڑے گا. یہ ایک دن کی جنگ نہیں ہے, اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جب تک میں موجود ہوں یا ہمارے 2 اچھے افسر موجود ہیں, لڑائی چل رہی ہے, جس دن گئے تو کام خراب. تو سسٹم بنانا پڑے گا وہاں پہ, وہ ہم بنا رہے ہیں. اور یہ میں بتا دوں, جس طرح ریلوے کی زمینیں ڈیجیٹائز ہم کروا گئے تھے, سول ایویشن بھی اپنی زمینیں اب ڈیجیٹائز کروا رہا ہے. ان کو اس ٹریک پہ ڈال دیا ہم نے. نہیں, باری باری آئیں گے, باری باری آئیں گے. نہیں سر, اس طرح نہیں جواب آنا, ایسے نہیں, مجھے سے ایسے نہیں ہوگا. جی عدنان صاحب. جی بھیا. جو بھی ٹریننگ چل رہی ہے اس کی حالت بہت خراب ہے, اور جو مسافر ہے وہ شکوہ بنا ہے. دوسرا, آپ شہباز شریف کے ساتھ کام کر رہی ہیں, لیکن ایک شخص جو ہے وہ رکھنا ڈال رہا ہے اس سسٹم کو جو ہے وہ تہوالا کے لیے جو تیار ہے, کیسے مطابق ہے؟ وہ جڑا شخص ہے نا, میں وہ گل نہیں کرنی, میں ریلوے ہیڈ کوارٹر ریلوے کی گل کرنی ہے. ریلوے کی بات یہ ہے بھیا کہ یہ بالکل آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے. میں خود 1-2 راتوں کو خاموشی سے گیا تھا, وہ ماسک لگا کے ٹوپی شوپی پہن کے, تو میں نے بھی یہی آبزرو کیا. کام ہے بے پناہ کرنے والا. اس پہ ایک تو جو POH کا سٹینڈرڈ ہم بنا گئے تھے وہ پھر کمپرومائز ہوا. اب POH کے لیے یعنی پیریوڈک اوور ہالنگ کے لیے پیسہ چاہیے. جو پیسہ یہ انجینئر میکینک والے مانگتے ہیں, فنانس والوں کے پاس ہوتا نہیں ہے. یہ میکینیکل والے بیٹھے ہیں, یہ ٹریفک والے ہیں, وہ فنانس والے ہیں. تو وہ میں بیچ میں اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک ہی راستہ ہے, ریلوے کو ایٹ اینی کاسٹ اپنی انکم بڑھانی ہے اور اپنی حالت بہتر کرنی ہے, اور اس کے لیے باہر نہیں تانک جھانک کرنی, خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. یہ ٹائم لگے گا چیزوں کو, لیکن میری درخواست ہوگی کہ اکھاڑ پچھاڑ آئندہ نہیں ہونی چاہیے. پچھلی اکھاڑ پچھاڑ کا ستیہ ناش کر گئے ہیں جو بھی کوئی لوگ کر گئے ہیں. میں نہ ان کا نام لینا چاہتا ہوں, نہ اس بحث میں پڑھنا چاہتا ہوں. ڈائریکٹوریٹ آف IT اڑا کے رکھ دیا, بنا رہے ہیں. ڈائریکٹوریٹ آف لیگل برباد کر دیا. ڈائریکٹوریٹ آف لینڈ کو امپروو کرنا تھا, پورا نقشہ پڑا ہوا تھا, وہاں کا وہیں پڑا ہوا ہے. آپ اپنے اداروں کو امپروو کریں نا. اب جیسے ہم ERP لے کے آ گئے ہیں, ERP سے انشاءاللہ تعالی ہر آنے والے 6 ماہ بعد اس کی پرفارمنس بڑھے گی. جو یہ نیچے گڑبڑ ہو جاتی ہے, پتہ نہیں لگتی, وہ ہر چیز کمپیوٹرائز ہو رہی ہے. اب رابطہ والی ایک آیا ہوا کام, اس پر مذاکرات چل رہے ہیں, کیونکہ وہ ریلوے کے انٹرسٹ میں ہوگا تو ہم بات کریں گے. اس پہ ہمارے افسران بات کر رہے ہیں. اگر وہ ہو گیا تو اس سے بھی ٹرانسپیرنسی مینٹین ہوگی, تو چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہوں گی. مثال کے طور پہ اب ریلوے اسٹیشن پہ لے لیں, اب وہاں پہ واش رومز ہیں, وہ واش رومز ہیں ریسٹ رومز کے پیچھے. واش روم کو تو ہونا چاہیے سامنے. اچھا, لیکن وہ بنے ہوئے ہیں 100-125 سال پرانا نظام ہے. تب روایت اور تھی, آج روایت اور ہے. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں نئے واش روم بنانے کے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جن کمپنیوں نے موٹر وے پہ کام کیا ہے, آپ اوپن ٹینڈر کریں کہ آئیں, یہ جگہ لیں, یہاں پہ واش رومز بنائیں, اس کا تھوڑا سا ٹول لیں, ان کو آپریٹ کریں اور صفائی بھی کریں. اس پر بھی کام کر رہے ہیں. تو بیک وقت بہت سارے کام کھولے ہوئے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ آئے گا. یہ اوور نائٹ نہیں آتا ہوتا. دیکھیے پچھلی بار بھی اگر آپ کو یاد ہو 5 سال تھے, پہلے 2 سال چیزیں سیدھی کرنے میں اور فائر فائٹنگ میں لگ گئے تھے. پھر 3 سال کے اندر آپ کو بڑے واضح رزلٹس نظر آنے شروع ہوئے. اب ہے ہی 1.25 سال, اس میں سے 8-7 مہینے ہیں. اب فائر فائٹنگ کر رہے ہیں اور سسٹم سیدھا کر رہے ہیں. اس میں اتنا ہی ہوگا. بھائی صاحب, آپ کے حلقے میں تقریباً 55% جو ہے نا ریلوے کی زمینیں ہیں, اور جہاں پہ 2-3 مرلے پہ غریب لوگ رہ رہے ہیں, جو کہ ایک اینٹ بھی لگاتے ہیں تو پولیس والے پہنچ جاتے ہیں. اگر ریونیو بڑھانا ہے تو آپ ان کو مارکنا. تسی کتنے رہتے ہو؟ میں بھی وہیں پہ رہتا ہوں. آپ کرتے ہیں ایک سیکنڈ. دیکھو بھیا, بات یہ ہے, آپ تو میرے ووٹ خراب کرنے کے لیے آ گئے. ریلوے کا وزیر کوئی اور ہے اور NA 131 کا MNA کوئی اور آدمی ہے. جو MNA ہے وہ MNA ہوتا ہے اور وزیر پورے ملک کا ہوتا ہے. بس اسی کے اندر سارا جواب ہے. اس نے پورا ملک دیکھنا ہے. حلقے کے لیے جو میں کر سکتا ہوں وہ بطور MNA کرتا ہوں. بطور وزیر میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے حلقے کے اندر کام کرواؤں. میں بطور MNA کروا سکتا ہوں. خانہ صاحب, گزارش ہے کہ چودھری آپ کا سیاست پہ بڑی نظر ہے آپ کی, آپ ایک گراس روٹ لیول سے آئے ہوئے ہو. چودھری پرویز لائن کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ پنجاب میں؟ پتہ نہیں بھیا. خدا حافظ.